الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ صدر ذی وقار، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور سامعین کرام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو محاسن اسلام کے نام سے منعقد کی گئی ہے، اور الحمدللہ آپ نے اسلام کی خوبصورتی اور اس کی خوبیوں کی بہت ساری شکلیں سماعت فرما لیں۔ اسی کے ضمن میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا بظاہر ایک غیر معروف سا موضوع ہے، اور وہ ہے اسلام میں حدود اور تعزیرات کی حقیقت کہہ لیجئے، یا حدود و تعزیرات میں اسلام کی خوبصورتی اور محاسن کیا ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، ہمیں جاننا ہوگا کہ حدود اور تعزیرات کا مطلب کیا ہے۔ حدود یہ حد کی جمع ہے، اور حد کہتے ہیں اسلام کی شریعت نے جو جرائم کی روک تھام کے لیے، معاشرے میں کرائم نہ ہو اور کرائم زیادہ آگے نہ بڑھے، اس کی روک تھام کے لیے اسلام نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں۔ تو جو سزائیں شریعت نے مقرر کر دیں، طے کر دیں، وہ سزائیں حدود کہلاتی ہیں، اور ان سزاؤں کو اسی طریقے سے نافذ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور تعزیرات کہتے ہیں وہ سزائیں جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص طے شدہ انداز میں فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کوئی غلط کام کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، تو جب وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف شکایت ہوتی ہے، تو قاضی وقت اور حاکم حالات کو دیکھتے ہوئے، جرم کی قباحت کو دیکھتے ہوئے، مجرم کے رویے اور اس کی عادات اور طور طریقے کو دیکھتے ہوئے اپنی ثوابدید سے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ کبھی وہ مالی سزا جرمانے کے طور پہ لگا دیتا ہے، کبھی کوڑے لگانے کی سزا دیتا ہے، کبھی جیل میں ڈالنے کی سزا دیتا ہے، وہ بھی الگ الگ مدتوں کے اعتبار سے۔ کبھی کبھی ایسے انسان کو قتل کرنے کی بھی سزا دی جا سکتی ہے اگر اس کا گناہ اس قبیل کا ہو۔ تو یہ سزائیں تعزیرات کہلاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور لفظ اس طرح کا ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، تعزیرات ہند، انڈین پینل کوڈ۔ تو جو پینل کوڈ جو ہوتا ہے، تعزیرات، اسی کو حدود اور تعزیرات کہا جاتا ہے۔ تو آئی پی سی اسلامک پینل کوڈ بھی ہے، اور انڈین پینل کوڈ ہمارے یہاں جو چلتا ہے ہمارے قانون کے تحت۔ تو اسلامی پینل کوڈ اور اسلام کیا سزائیں دیتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ مختصر طور پہ میں تذکرہ کر دوں کہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو سزا کے طور پر پہلا نظام یہ ہے کہ اس کو جان کے بدلے جان، اگر اس نے کسی کی جان لی ہے تو اس پر یہ حد جاری کی جائے گی، یہ سزا مقرر کی جائے گی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے زنا کر لیا ہے، بدکاری کر لی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ شخص شادی شدہ تھا اور اس پر زنا
اور یہ بدکاری ثابت ہو گئی تو اس شادی شدہ شخص کو پتھر سے مار مار کے رجم کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا۔ اور اگر وہ شادی شدہ نہیں تھا، کنوارا تھا، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کو 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ ایسے ہی کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، چور ہے کوئی شخص، تو چور کو اس کی شرائط کے ساتھ جب اس پر کیس اور جرم مکمل طور پہ ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ مشہور چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، انہی کا نام حدود ہے۔ حدود وہ ہیں جو شریعت نے طے کر دی ہیں، اور تعزیرات جو ہوتی ہیں، تعزیر وہ سزا تو ہوتی ہے لیکن طے شدہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ قاضی اور حاکم وقت کے فیصلے پر، ثوابدید پر، حالات کی سنگینی کے اعتبار سے وہ نافذ کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسلامی حدود کے متعلق، حالانکہ ہمارے ملک میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ سامنا نہیں پڑتا، ہمارا تعلق ان پر عمومی طور پر ایک اعتقاد کے باب سے ہے، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اور اگر کبھی اسلامی حکومت ہو کسی جگہ پہ، کسی ملک میں، تو وہاں پر یہ نظام جاری کیا جاتا ہے، اور جب جاری ہوتا ہے تو ایک مسلمان اس قانون کو اور اس فیصلے کو ایمان کے طور پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آمنا و صدقنا کہہ کر کے قبول کرتا ہے۔ لیکن غیر مسلم، خاص کر وہ لوگ جو مستشرقین ہیں، وہ لوگ جو لبرلز ہیں، سیکولر ہیں، دین مخالف ہیں، دین کے اور خاص کر اسلام کے مخالف ہیں، جو ملحد ہیں، ایسے لوگ، اور خاص کر ہمارے مسلمانوں میں اسلام کا نام لینے والے بعض ایسے لوگ جو ان لوگوں سے متاثر ہیں، مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، جنہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، جو بہت سارے ایسے منافق بھی ہیں جو نفاق کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں لوگ کہنے والے کہ اگر اسلام کو نافذ کر دیا جائے، اسلامی شریعہ، اسلامی لا نافذ کر دیا جائے تو پورے محلے میں، پورے شہر کے اندر سب ہاتھ کٹے نظر آئیں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ تانا دیا جاتا ہے، اور ایک مسئلہ اور کھڑا کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر کسی شخص نے قتل کر دیا کسی کا ناحق اور اس کو پکڑا گیا تو اسلامی شریعت تو اس کو سب سے پہلے قصاصاً قتل کرے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں، ہیومن رائٹس والے، انسانی حقوق والے فوراً پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اگر اس نے ایک شخص کو قتل کر ہی دیا ہے تو آپ دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں، اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اس کا انسانی حق ہے کہ یہ زندہ رہے۔ تو اس طرح کی منطق اور اس طرح کا استدلال اور اس طرح کی حجت پیش کی جاتی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں یہ نعوذ باللہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ معاشرے کے اندر ایک طریقے سے لوگوں کو لنگڑا لولا کرنے کی اور معاشرے سے لوگوں کو ختم کرنے کی ایک پلاننگ کہیے یا ایک نظام ہے جو لوگوں کے ساتھ سخت معاملہ کرتا ہے۔ قابل اس کے کہ میں اس کی وجوہات پر مختصر طریقے سے روشنی ڈالوں، میں پہلے یہ بتلا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام شدت پسند دین ہے، اسلام صرف لوگوں کو قتل کرنے آیا ہے، اسلام لوگوں کے ہاتھ کاٹنے آیا ہے، لوگوں کو رجم کرنے آیا ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا، اسلام تو ایک سراپا سلامتی والا دین ہے، اسلام کے لفظ کا میننگ ہی سلامتی ہے۔ تو اسلام دین رحمت ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام امن و امان بخشتا ہے۔ اور آپ اس کے سلسلے میں اگر قرآن و سنت کے نصوص کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام تو ایک بڑا صالح معاشرہ تشکیل دیتا ہے، ایسی قوم تیار کرتا ہے، ایسے لوگ تیار کرتا ہے جو لوگ اسلام کی تعلیمات پر چل کر کے دنیا میں امن و امان حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے نصوص ہیں، ان میں سے بعض مختصر میں یہاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم
बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान ले आए, तौहीद को अपना लिया उन्होंने, और अपने ईमान और तौहीद को उन्होंने जुल्म के साथ आमेजिश करके खल्त मल्त नहीं किया, उलाइका लहुमुल अम्न, तो इन लोगों को अम्न नसीब होगा, अम्न व सलामती नसीब होगी। तो ये अम्न व सलामती दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। जुल्म से मुराद यहाँ आपको पता है कि शिरक है, तो जो लोग शिरक नहीं करेंगे तो वो दुनिया में भी सलामती के साथ रहेंगे और आखिरत में भी। बल्कि इस्लाम अपने मानने वालों को खुशखबरी देता है और उभारता है कि लोग ईमान लाएं, अमल सालेह करें और तकवा को इख्तियार करें। उसके नतीजे में उनको दुनिया के अंदर बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह ने फरमाया वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये गांव बस्तियों में रहने वाले यानी दुनिया के लोग, अगर ये लोग ईमान ले आते या ले आए और ईमान के साथ साथ तकवा की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, तकवे को अपना लें, तो क्या होगा? ईमान और तकवा के नतीजे में फरमाया लफ़तहना अलैहिम, तो फिर हम खोल देंगे उनके ऊपर बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमान से भी बरकतें नाजिल होंगी, ज़मीन भी बरकतें उगलेगी। किसके नतीजे में? ईमान और तकवे के नतीजे में। यहूद व नसारा के अहले किताब के बारे में फरमाया वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम। ये यहूद व नसारा अगर अपनी किताबों को सही माने में अपनाते, उन पर अमल करते, उनको ज़िंदगी में नाफिज करते और उस पर जो इनके ऊपर आखिरी नबी की शक्ल में नाजिल हुआ यानी कुरान पर अगर ये ईमान लाते और उसको नाफिज करते, तो क्या होता? लअकलू मिन फौक़िहिम, ऊपर से भी खाते, आसमान से भी मिलता, व मिन तहत अर्जुलिहिम, और ज़मीन से भी इनको बरकतें मिलती और ख़जाने मिलते। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीक़े से लोगों को बतलाया कि इस्लाम को अपनाने में दुनिया के अंदर खैर, दुनिया के अंदर भलाई, दुनिया के अंदर अमन व शांति, दुनिया में एक अच्छा माहौल, बरकतों वाला, दौलत वाला, इज्जत वाला और आखिरत में भी कामयाबी ये इस्लाम देता है। तो इस्लाम पहले तरबियत करता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, ईमान और नेक आमाल जो करेंगे, अल्लाह ताला उनसे वादा करता है, अल्लाह ने वादा किया है उनसे लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, ज़मीन में उनको खिलाफत अता करेगा। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि पहले लोगों को खलीफा बनाया था। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम, और उनके दीन को मजबूती अता करेगा। अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जिससे वो उनके लिए राज़ी हुआ है। वलयुबद्दिलन्नहुम, और यकीनन ज़रूर उनको बदल देगा मिन बाद खौफ़िहिम अमना, खौफ के बाद अमन की ज़िंदगी अता करेगा। तो देखें आप, ईमान पर और अमल सालेह पर कितने वादे किए गए हैं, कितनी नेमतों के वादे किए गए हैं कि अगर लोग सही माने में ईमान लाएं और सही माने में ईमान के तकाज़ों पर अमल करें, तक़वा इख्तियार करें, अमल सालेह का तरीक़ा इख्तियार करें, तो फिर अल्लाह ताला की नेमतें बरसेंगी, अल्लाह ताला की बरकतें आएंगी और अमन व अमान हासिल होगा, शांति हासिल होगी और लोग दुनिया में भी फलेंगे फूलेंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो ये है इस्लाम का तरीक़ा। तो जब इस्लाम का तरीक़ा लोग नाफिज करेंगे तो बरकतें उठाएंगे। लेकिन कुछ नुफूस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका नफ्स अम्मारा और नफ्स का फुजूर और नफ्स के अंदर पाए जाने वाला इन्हिराफ उसको अंधा कर देता है, जिहालत की वजह से या लालच की वजह से, किसी वजह से भी, और ऐसा इंसान कोई ना कोई जुर्म कर बैठता है। ये इंसानी ज़िंदगी का लाजिमा है, इंसानी ज़िंदगी का लाजिमा है कि वो कोई ना कोई जुर्म कर बैठेगा, गलती करेगा, या तो ऐसा गुनाह करेगा जो उसकी अपनी ज़ात तक महदूद होगा, या ऐसा गुनाह करेगा जो दूसरे तक होगा। अब या तो किसी का माल छीन लेगा, किसी की दौलत पर, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेगा, या किसी को मारपीट करेगा, या मारपीट का मामला इतना बढ़ जाएगा कि वो उसे कत्ल भी कर देगा, या अगर मर्दों और औरतों के दरमियान इख्तिलात हो, मेल जोल हो, बेपर्दगी हो
اور لوگوں کے درمیان اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہو تو پھر مرد و عورت کے، لڑکے اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بنیں گے تو وہ زناکاری تک لے کے جائیں گے۔ کوئی انسان ایسا ہوگا کہ وہ چوری کرے گا، تو یہ سب زندگی کے، انسانی زندگی کے لازمے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسانی معاشرے کے اندر بد امنی آتی ہے اور خرابی آتی ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں، ان کا مال، ان کی عزتیں سب داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ اب آپ خود بتلائیے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے، ایک شخص نے قتل کر دیا کسی کو، اور قتل کرنے کے بعد اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کیا آپ نے، بلکہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اور اگر کفار کا اور کافرانہ نظام ہو یا زمانہ جاہلیت والا نظام ہو یا اسلام سے دوری کی وجہ سے مسلمان بھی اس طریقے کو اپنائیں جو کفار کا ہے، تو پھر یا تو اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے گا، یا کچھ دنوں کی جیل دینے کے بعد، سزا دینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ایسے شخص کو جو ہیومن رائٹس والے یا انسانوں کے ہمدرد جب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو مر گیا دوسرے کیوں مارتے ہو، تو پھر سوال کیا جائے کہ اگر اس کو نہیں مارا، اس کو قتل نہ کیا، اگر اس کو اسلامی طریقے سے قتل نہ کیا تو دو خرابیاں لازم آئیں گی مزید۔ ایک پہلی خرابی تو یہ کہ یہ شخص اوروں کو بھی قتل کرے گا، آج ایک کو کیا ہے کل اوروں کو قتل کرے گا، تو معاشرے کا بندہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اگر اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا لیکن وہ کچھ وقت کے لیے جیل کے اندر گیا اور پھر نکلے گا، تو معاشرے کے لوگ جب سنیں گے تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھئی مارنے سے کیا ہوتا ہے، زیادہ میں زیادہ کچھ وقت کے لیے جیل ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، تو دوسرے لوگ بھی قتل کرنے کے لیے سر اٹھائیں گے۔ لیکن جب اسلام کا قانون آتا ہے اور اسلام کی سزا نافذ ہوتی ہے تو اسلام کی سزا تو بعد میں نافذ ہوتی ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی گردن ماری جائے گی، تو قتل کرنے کے لیے سوچنے کے پہلے، ہتھیار اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو خود مارا جاؤں گا۔ اور اگر اس وجہ سے بہت سے لوگ قتل کرنے سے رک جاتے ہیں، اور اگر قتل کر بھی بیٹھا جنون میں اور عقل کے اس طریقے کے ایسے ماحول میں کہ اس کی عقل مغلوب تھی یا لالچ تھا، غصہ تھا، کچھ بھی تھا، قتل کر بھی بیٹھا، تو پھر اس کو اسلامی نظام کے مطابق اگر قتل کیا گیا قصاص میں، تو دوسرے لوگ سماج کے جب دیکھیں گے تو بقیہ لوگ ڈر کی وجہ سے سدھر جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، عقل والو، اگر تمہارے سر میں لب ہے، دماغ ہے، بھیجا ہے، تو سمجھو کہ قصاص لینے میں تمہیں زندگی ہے۔ بظاہر ایک شخص کی زندگی ختم کی جا رہی ہے بلا شبہ، لیکن اس کے نتیجے میں پورے سماج کو حیات نصیب ہوگی، کیونکہ یہ اتنا شریر ہے کہ یہ پورے سماج کے ہر شخص کو کبھی بھی قتل کر سکتا ہے، لہذا اس کو قتل کرنا ضروری ہے تاکہ سماج اس سے محفوظ ہو اور اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی قتل کرنے کی جرأت نہ کریں۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور حکمت کہ قتل کرنے میں حیات عطا کی اور بتلایا کہ قتل کرنے سے معاشرے میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں زیادتی ہوتی ہے، حیات ملتی ہے، لوگوں کو نیا جذبہ ملتا ہے۔ اگر کسی کی جان خطرے میں ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں گھر سے نکلوں گا اور پتہ نہیں فلاں قاتل مجھے پکڑ نہ لے یا کوئی بھی شخص مجھے قتل نہ کر دے، تو وہ زندگی اجیرن ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، انسان کام چھوڑ دے گا، گھر سے نکلنا چھوڑ دے گا، دولت کمانا چھوڑ دے گا کہ کہیں دولت کو چھیننے کے لیے کوئی مجھے قتل نہ کر دے۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے لوازم، ابھی آپ نے سنا کہ اسلام 5 ضرورتوں کو، جو انسانی زندگی کی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنے آیا ہے۔ ان 5 ضرورتوں میں پہلی ضرورت دین، جو آپ نے تفصیل سے سن لیا، دوسری ضرورت نفس، جان، تحفظ خون کی حفاظت، یہ اسلام کا بنیادی ایک مقصد شرعی ہے اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کا خون محفوظ ہونا چاہیے، اس کی جان محفوظ ہونی چاہیے،
ورنہ کوئی سماج ترقی نہیں کرے گا. کسی سماج کے اندر کوئی شخص اچھا کام اور ترقی والا کام کبھی نہیں کر سکتا. وہ گھٹ گھٹ کے جیے گا, نفسیاتی مریض ہوگا, ڈپریشن کا شکار ہوگا, خوف کی زندگی گزارے گا. اور ایسے ہی اسلام نے حدود جاری کی ہیں زنا کے معاملات میں. زنا کے مسئلے میں اسلام نے جو حد جاری کی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کر لے تو اس انسان کو اسلام سزا دیتا ہے. 2 طریقے سے میں نے بتلایا, لیکن یہ سزا فوراً نہیں دیتا, بلکہ اس کے متعلق اسلام اتنی کڑی شرط لگاتا ہے, اتنی کڑی شرط لگاتا ہے کہ شاید ہی کوئی نادر واقعہ ہو جس واقعے پر زنا کی حد جاری کی جائے. اسلام شرط لگاتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے. اگر کسی شخص نے الزام لگایا کہ فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے, تو اب اس کے الزام پر اس پر کہا جائے گا کہ تو 4 گواہ لے کر کے آ, اور ایسے گواہ لے کر کے آ جو گواہی دیں اور صراحت کے ساتھ بیان کریں کہ میں نے اس شخص کو فلاں عورت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بتائے, اس طرح جیسے کہ سرمے دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے. میں نے اس طریقے سے دیکھا. اگر ان میں سے 3 لوگوں نے ایسے گواہی دے دی اور ایک نے نہ دی تو حد جاری نہیں ہوگی, سزا جاری نہیں ہوگی. تو یہ جو طریقہ ہے اسلام نے بلا شبہ یہ سخت نظام بنایا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو کڑی شرطیں رکھی ہیں, یہ شرطیں پوری ہونے کے بعد ہی اس انسان کو سزا ہوگی, ورنہ یہ شخص تہمت لگانے والا شمار ہوگا. کوئی انسان, تو اس سے کیا ہوتا ہے, زنا کے متعلق اسلام نے جو سختی کی ہے, اس سختی سے لوگوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے. کوئی بھی زنا کرنے سے پہلے سوچے گا, کئی بار سوچے گا, خاص کر جو شادی شدہ ہوگا. آج کے دور میں کتنے افیئر چلتے ہیں اور لوگ ایکسٹرا میریٹل افیئر کرتے ہیں اور شادی شدہ ہونے کے باوجود ناجائز تعلقات رکھتے ہیں. تو پھر اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ ایسا شخص جینے کے لائق نہیں, یہ معاشرے کو تباہ کرنے والا ہے. یہ شخص معاشرے کی خواتین کو تباہ کرنے والا ہے, چونکہ تجربہ کار ہوتا ہے, تو اس لیے وہ زیادہ بربادی پھیلاتا ہے. اور پھر اسلام 2 زناکاروں کی سزاؤں میں تفریق کیوں کرتا ہے؟ ایک طرف ہے شادی شدہ زناکار اور ایک طرف ہے بے شادی شدہ زناکار. تو شادی شدہ زناکار کو پتھر سے مار کر رجم اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے بیوی دی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اپنی بیوی پر اکتفا کرتا, ایک پر اگر اس کو گزارا نہیں تھا 2 کرتا, 2 پہ نہیں تھا 3 کرتا, 4 کرتا. لیکن اس نے جب اپنے اس دائرے سے نکل کر حرام کا راستہ چنا تو یہ شخص اب کسی بھی طریقے سے رعایت دے جانے کا مستحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو آج چھوڑا تو آگے بھی یہ کرے گا اور اس کی طریقے سے دیگر لوگ کریں گے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. لہذا اسلام ایسے لوگوں کو, اس گندے لوگوں کو اور سماج کے ایسے ناپاک لوگوں کو صاف کرتا ہے اور اسلام سے اور معاشرے سے نکال کر کے ان کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ معاشرہ پاک ہو. اور اگر کوئی نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ زنا کر لیتا ہے تو اسلام اس کے ساتھ تھوڑی نرمی کرتا ہے, اس لیے کہ بیچارے کی شادی نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں اس کے پاس غربت کے حالات ہیں, پتہ نہیں اس کے پاس ایسے حالات ہیں کہ اس کو کوئی لڑکی دے نہیں رہا, کوششیں کر رہا ہو, تو چونکہ وہ کنوارا ہے اور ابھی اس کے پاس شادی نہیں ہے تو اس سے تو توقع انسان کی ہو سکتی ہے کہ وہ کبھی ناجائز کام کر بیٹھے اگر ایمان کمزور ہو. تو اسلام نے اس کے ساتھ نرمی کی ہے اور تھوڑی سی سزا اس طرح سے کی کہ اس کی جان نہیں لی بلکہ اس کو کوڑے مار کر کے اور کچھ دنوں کے لیے 1 سال کے لیے شہر سے نکال کر کے اس کو سزا دے کے عبرت دے دی تاکہ وہ شخص سدھر جائے اور معاشرے کا صالح اور نفع بخش عضو اور ممبر بن جائے تاکہ اس کی زندگی صاف ستھری گزرے. ایسے ہی تو یہ ہے عزت کی حفاظت. جو 5 ضرورتیں ہیں انہی میں ایک انسان ہے, وہ انسان کسی شخص کو الزام لگا دیتا ہے, الزام کسی طرح کا, یا کسی عورت پر الزام لگا دیتا ہے, تہمت لگا دیتا ہے, تو کسی کی عزت کو اتنا سرے بازار نیلام کرنا اور اس کو بدنام کرنا, اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے. یہ 5 ضرورتوں میں سے ہے, بنیادی ضرورتیں ہیں یہ, ان میں سے ہے. تو اسلام
ایسے شخص کو جو تہمت لگاتا ہے اور تہمت لگانے کے بعد اس پر گواہ نہیں لاتا، اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے تاکہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے اب لوگوں کے مال کا مسئلہ، ابھی آپ نے سنا کہ مال ایسی چیز ہے کہ انسان مال کے معاملے میں بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ اسلام انسان جو ہے مال کے متعلق بہت طماع اور لالچی واقع ہوا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کمانے کے بجائے، روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کرنے کے بجائے وہ شخص دوسروں کے مال پہ نظر رکھتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کے چوری چھپ کر کے لوگوں کے مال کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تو اگر اس شخص کو چھوڑ دیا گیا اور کچھ پیسے لے کر 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ اور 2 مہینے کی سزا دے کر کے اور جیل دے کر چھوڑ دیا گیا، تو پھر یہ شخص کبھی بھی باز نہیں آئے گا، کبھی باز نہیں آئے گا، اور سماج کے، معاشرے کے کسی بھی شخص کا مال محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ ایسے شخص کے ہاتھ کو کاٹتا ہے تاکہ جس ہاتھ سے چوری کی تھی اس کو پتہ چلے اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ عبرت پکڑیں کہ مال کسی کا بھی ہو، اس پہ اگر نظر گئی اور ناجائز طریقے سے لے لیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرد اور اس معاملے میں اسلام کبھی بھی کوئی بھی نرمی نہیں کرتا۔ اگر حد کرنے کے لیے شرائط کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے اوپر وہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ وہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ان حدود کو نافذ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، اسامہ بن زید کو بھیجا کہ قریش کے خاندان کی کسی لڑکی نے چوری کر لی تھی، تو کہا کہ معاف کر دیجئے، سفارش کروائی۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ثابت ہو جاتا تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ تو اسلام نے عدل کو قائم کیا ہے، انصاف کو قائم کیا ہے، اور حدود کے معاملے میں کبھی بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ تو ضرور اسلام کی سزائیں کسی ایک فرد پہ پڑتی ہیں، 2 پہ پڑ سکتی ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں پورا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بنتا ہے۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسلام ان چیزوں کے معاملے میں نہایت ہی سختی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور اسلام لوگوں کی جان کو تحفظ دیتا ہے، لوگوں کی مال کو تحفظ دیتا ہے، لوگوں کی عزت کو تحفظ دیتا ہے، اور ان کے تمام ایسی مسئلہ عقل کا دیکھیے، ابھی آپ نے سنا عقل کے معاملے میں کہ شراب انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ حضرت حمزہ کا واقعہ سنا کہ اپنے بھتیجے کو جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان کو بھی اس طرح سے یاد کیا جو کہ ایک طرح سے نازیبا انداز تھے، لیکن عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے نشے میں چور تھے، بدمست تھے، بول گئے۔ تو عقل زائل ہوتی ہے، عقل خراب ہوتی ہے، اسی لیے اسلام نے اس کے معاملے میں سختی کی، اس کے لیے حد مقرر کی کہ اگر کوئی شراب پی لے تو چونکہ شراب کا تعلق انسان سے اپنے سے ہوتا ہے، ابھی تک جو جرائم آئے ان کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، لیکن شراب کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ وہ شراب پیے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اور آج کے دور میں تحقیقات نے بتلایا کہ طبی تحقیقات نے کہ شراب پینے والے کا لیور خراب اور سارے کی ساری خرابیاں، تو اب وہ نقصان خود کا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں گھر والوں کا بھی نقصان ہوگا، لیکن ڈائریکٹ نقصان اس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس پر حد چھوٹی مقرر کی، 40 کوڑے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 80 تک پہنچایا۔ تو تو مراد یہ کہ یہ حدود جاری کی گئیں تاکہ ایک انسان کی عقل محفوظ ہو۔ جب عقل محفوظ ہوگی تو معاشرہ صالح ہوگا، مثبت کام ہوگا معاشرے میں، اور معاشرے کے اندر لوگوں کو اچھا کام کرنے کی اور ترقی والے کام کرنے کی ایک امیدیں آئیں گی، امنگیں آئیں گی، اور لوگ اچھے سے اس زندگی کو گزاریں گے، ترقی دیں گے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، امت اسلامیہ کو۔ تو جب لوگوں کے مال محفوظ ہوں، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، اور لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، ان کی عقلیں محفوظ ہوں، تو ان پر اسلامی شریعت نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں۔ ورنہ جو لوگ ان چیزوں پر
نرمی کرتے ہیں یا نرمی کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف نظام قائم کرتے ہیں اور اسلام کے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت میں پہلے نمبر تو یہ کہ یہ کفر ہے، اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کی حدود کا مذاق اڑانا، ان پر اعتراض کرتے ہوئے ان کا ٹھٹا اڑانا یا ان کو ایسا پیش کرنا کہ یہ ظلم ہے، یہ تشدد ہے، یہ چیز اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو جان لے کہ یہ اسلام کا استخفاف ہے، اسلام کا استہزاء ہے، شریعت اسلامیہ کا استہزاء ہے اور یہ کفر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے پچھلی تقریر میں سنا کہ انسان کے بنائے ہوئے نظام، انسان کی بنائی ہوئی تشریع اور اسلام کا انسانوں کا بنایا ہوا قانون یہ پائیدار نہیں ہوتا۔ انسانوں کا قانون وقتی بھی ہوتا ہے اور ناپائیدار ہوتا ہے، جبکہ اسلام کا قانون ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا قانون اللہ نے بنایا ہے، خالق کائنات نے بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس معاشرے کو اور انسانوں کو کیسے حفاظت ملے گی، وہ اس کو پتہ ہے کہ انسان کیسے سدھرے گا، ورنہ انسانی معاشرہ، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین اور لوگوں کی اپنے ملکوں کے دستور، یہ دستور تو لوگ یہ فسق و فجور کو اجازت دیتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ لوگ مختصر لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انسانی سماج کیسے سدھرے گا۔ اور ایک بات اور جان لیں کہ اسلام نے جو یہ قانون دیے ہیں، یہ جو حدود مقرر کی ہیں، تو ان حدود کے پیچھے یہ سب مقاصد میں نے آپ کو مختصر بتلائے، تو یہ مقاصد ہیں اور یہ حکمتیں ہیں۔ اور ان قانون کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ سارے کے سارے قوانین آپ اور میں یا کوئی فلاں اور فلاں کوئی شخص واحد ان کو قانون کو نافذ نہیں کر سکتا۔ کوئی سوچے کہ میں خود کسی کو قتل کر دوں، میرے فلاں کا قتل کر دیا ہے اس نے، اب میں اس کا قتل کروں گا، اس کی گردن ماروں گا، جان کے بدلے جان اور گردن کے بدلے گردن، تو معاف کیجئے گا یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ یہ سارے کے سارے حدود، یہ ساری کی ساری تعزیرات، یہ ریاست کا، اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ یہ کام اسلامی حکومت کرے گی، یہ ایک شخص نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بذات خود قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ خود ایک مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی شریعت کو گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور اچھے اور واضح طریقے سے علماء کے ذریعے اور محنت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے۔ ہمیں اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسلام کے محاسن کو جان کر کے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مجلس کی اجازت سے میں ایک بات کی وضاحت پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے نکل گئی تھی، وہ یہ کہ چونکہ یہ پروگرام ہم منہج سلف کے پیروکاروں کا ہے اور جماعت اہل حدیث کے عقیدے اور منہج کا صاف ستھرا ہونا، واضح ہونا عیاں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، اور ہر وہ بات جو کتاب و سنت میں آئی ہے اسی کو ہم مانتے ہیں، اسی کو ہم بولتے ہیں، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو کتاب و سنت میں نہیں آئی اسے ہم نہ بولتے ہیں نہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے ایک بھائی نے اس پروگرام کی ابتدا میں ایک نعت پڑھی تھی، تو ان کی نعت میں ایک لفظ ایسا آ گیا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے وضاحت چاہتا ہے، اور شاعر لوگ عمومی طور پہ بیرکیف الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اور جو لفظ آیا ہے اس میں ان کا مقصد واضح ہے، لیکن چونکہ وہ لفظ کتاب و سنت میں نہیں آیا اسی لیے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب نے سنا ہے اور شاعر کو بھی آگے اس چیز کی تنبیہ رہے گی، اور چونکہ پروگرام لائیو ہے تو بہت سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کر دینی ضروری ہے۔ ایک شعر آیا تھا، جو دیں وہ لے لو، جو روکیں تو اس سے رک جاؤ، نبی کا حکم بھی اللہ کی زبانی ہے۔ تو بات تو واضح ہے، شاعر کا مقصود واضح ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔
اسی بات کو شاعر نے کہا کہ نبی کا حکم بھی اللہ کی زبانی ہے. تو لفظ زبانی جو استعمال ہوا ہے اس کے متعلق میں یہ وضاحت کروں گا کہ زبان کا مطلب دو لفظ میننگ ہوتے ہیں زبان کے. ایک تو بات چیت، لینگویج، گفتگو، اور ایک زبان جس سے جو ہمارے پاس زبان ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں ایک آلہ، ایک عضو. تو عمومی طور پہ عربی زبان میں بھی لسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لسان سے دونوں میننگ مراد ہوتے ہیں. لسان کے معنی یہ زبان، اور لسان کے معنی زبان یعنی جو بولی جاتی ہے، بات چیت، گفتگو، لینگویج. تو عربی میں بھی بسا اوقات بعض لوگ اس طرح کی تعبیر کر دیتے ہیں کہ جاء علی لسان الحق جل وعلا، یعنی حق جل شانو کی زبانی یہ بات آئی ہے. تو اس طرح سے اہل علم سے سوالات بھی ہوتے ہیں. تو آپ جان لیں کہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، حتیٰ کہ مناجات بھی وہ قیامت کے دن کرے گا. مناجات یعنی سرگوشی، دھیرے دھیرے گفتگو کرنا. تو اللہ تعالیٰ زبان یعنی بمعنی بات چیت تو کرتا ہے، ہمیشہ سے اس نے بات چیت کی ہے اور وہ ابھی بھی کرتا ہے اور قیامت بھی کرے گا. تو گفتگو، بات چیت، اس معنی میں زبان کا لفظ، اس معنی میں میننگ تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ، عمومی طور پہ زبان کو یعنی لینگویج کو زبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کتاب و سنت میں نہیں آیا ہے. تو ہمیں ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی الفاظ استعمال ہوں گے جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، اور جو الفاظ کتاب و سنت میں منع کر دیے گئے ہیں وہ کبھی استعمال نہیں ہوں گے. اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو استعمال ہوئے اور نہ ان سے منع کیا گیا، تو ان کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس کے معنی کو دیکھا جائے گا. اگر معنی ٹھیک ہے تو اس معنی کو ہم کہیں گے یہ معنی، یہ بات یا مقصد آپ کا ٹھیک ہے، لیکن لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے. لہٰذا یہ جو لفظ ہے کہ اللہ کی زبانی ہے، اس لفظ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہمیں ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے الفاظ کا تقید کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کتاب و سنت کے الفاظ کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ایسے تمام چیزوں سے بچائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں یا جن کا استعمال کرنا جائز و مناسب نہ ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.